کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین بے نیاز میں. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے علامہ اقبال کی یہ نظم, اور اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جناب ڈاکٹر رسول اسلام صاحب کے ساتھ جشن آزادی کے موقع پر, اور رسول اسلام صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی, اور ہم آج کچھ ناکامیوں کا جو منہ دیکھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ہم ان کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. جو کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ لیکچر تھا, میرا خیال ہے آپ نے ضرور اس پہ اوپر غور کیا ہوگا. اگر آپ اس کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ قائداعظم.com پہ جا سکتے ہیں, shalimar.radio.com پہ جا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم بیگ صاحب, جن کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شروع سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا, اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو وسیم بیگ, وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں. تو سامعین, میرا خیال ہے خالد صاحب کچھ فون کرنے میں بزی ہیں یا سننے میں بزی ہیں. میں وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کس طرح سے بیگ صاحب کو شکریہ ادا کیا ہے. میں ویلکم کروں. بیگ صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر ٹوڈے. بہت شکریہ, مجھے آپ نے بلایا, یاد رکھا, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آج آپ کی سالگرہ ہے, تو آپ دونوں کو اور ڈاکٹر صاحب کو سب کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو ویری مچ جی, اور آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ نے ان ڈاگ ڈیز میں ہمارا ساتھ دیا جب صرف میں اور ارسل ہی یہاں پہ بیٹھے اپنی ہی ہانکا کرتے تھے. ایون ڈاکٹر صاحب سے بھی پہلے آپ ہمارے ساتھ تھے. ہاں کیا نہیں کرتے تھے, میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا تھا بیٹھ کے. جی, آپ یہ ذرا نوائز کام دے رہے ہیں, آپ جیسے ایکسپیرینس لوگ سے ہم نے بہت سیکھا. اینی وے, آپ اپنا سنائیں, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ہمارے سننے والوں سے کچھ عرصہ دور رہے ہیں, بس میں کوئی ذاتی جانا چاہتے ہیں کہ ہاؤ یو ڈوئنگ. بس کوئی ذاتی مصروفیات تھیں اور میں کچھ باہر رہا, تو سلسلے میں. چلیں جناب, وی آر ویری گلیڈ دیٹ یو آر پارٹ آف دس شو ٹوڈے. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ آپ ہمارے سامنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کی خدمت میں اور ڈاکٹر صاحب کی اور شالیمار ریکارڈنگ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مبارکبادی جو میرے استاد محترم جناب سہیل رانا صاحب نے لکھی. جی جی بالکل, اور وہ چاہوں گا ذرا سا گنگنانا آپ کے لیے, اور چاہوں گا سب میرے ساتھ رہیں. واہ 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 واہ, بالکل. مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما, مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما, مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشاں, مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشاں, مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما, مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما, مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشاں, مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشاں. سلامت رہو رہو تم جہاں, سلامت رہو تم جہاں, سلامت سلامت رہو شادماں. وسیم بیگ صاحب اور سامعین, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں جس طرح کہ ہم نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ آج ہم یہ بتائیں گے کہ پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر کون آئے ہیں. تو لائیو سانگ جو کہ جنہوں نے آ کے یہاں پہ اسٹوڈیو میں گانا گایا ہے, اس میں پہلے نمبر پر جناب وسیم بیگ صاحب ہیں. جناب وسیم بیگ صاحب. وسیم بیگ صاحب جواب نہیں ہے, کیا بات ہے آپ کی. تھینک یو وسیم بیگ صاحب. ناؤ آئی ریئلی فیل لائک کہ آج ہمارا اینیورسری ہو رہی ہے. تھینک یو فار برنگنگ دیٹ فیلنگ ٹو. اس کے ساتھ ہی کیونکہ 14 اگست گزری ہے, جی بالکل, جی, تو ایک چھوٹا سا نغمہ جو میں نے اگین میرے استاد محترم سہیل رانا صاحب نے لکھا تھا, اور اس کی کمپوزیشن بھی انہوں نے کی تھی, اور میں نے آج سے کچھ 20-22 سال پہلے گایا, تو وہ پیش کرتا ہوں. جی. یہ دیس ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارا ہے, یہ دیس ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارا ہے, اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے, اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے. یہ دیس یہ دیس یہ دیس ہمارا ہے, یہ دیس ہمارا ہے, یہ دیس ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارا ہے, یہ دیس ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارا ہے.
مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، اللہ کی رضا سے ہیں نگہبان بھی ہم اس کے، اللہ کی رضا سے ہیں نگہبان بھی ہم اس کے، رنگ اس کو دیے ہم نے، رنگ اس کو دیے ہم نے، اسے ہم نے نکھارا ہے، اسے ہم نے نکھارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے، یہ دیش، یہ دیش، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ کیا بات ہے۔ سامعین، یہ کہ جناب وسیم بیگ صاحب، یہ دیش ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کا یہ دیش ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ وسیم بیگ صاحب نے اپنے دل سے یہ آواز نکالی ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم آج پاکستانی جو ہیں پاکستان ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کوئی سیل خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت آخر میں آپ لوگوں کو جوائن کیا، اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ فائنلی میں نے اس وننگ ٹیم کو جوائن کیا۔ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سلطان صاحب، دیکھیے جی، یہ سب سے جو خوبصورت چیز لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مل کے جب یہاں یہ پاکستانی ہم بیٹھے ہیں جی، یہ آپ لوگوں کے لیے یہ اتنی بڑی یہ خوشی کا دن ہے کہ آپ نے آج سے 1 سال پہلے، یعنی اس بے سر و سامانی کے عالم میں، جس بے سر و سامانی کے عالم نے ہم نے قیام پاکستان کی شروعات کی تھی، اسی بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے یہ عزم کیا کہ ہمیں پاکستان میں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو وہ نظریہ جو ہے اسلام، جو اصل اسلام ہے، جو پاکستان کی جو اساس ہے، اس کا میسج دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بھول گئے ہیں اور اس پیغام کو بھلا کے رکھ دیا ہے ہم لوگوں نے، اور ہم جو ہے کسی اور ڈگر پہ، کسی اور سمت میں نکل گئے ہیں۔ ہم اسلام کو مذہب سمجھنے لگ گئے ہیں، دین نہیں کی حیثیت سے اسلام کا جو علم لے کے یہ قوم اٹھی تھی وہ ہم نے بھلا دیا۔ تو آپ نے یہ جو عزم کر کے یہ بنیاد رکھی اس چیز کی، اور پھر آہستہ آہستہ کارواں بنتا گیا، اور آج پورا 1 سال ہو گیا، بلا ناغہ ہر ہفتے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے، میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، باقی لوگ شامل ہوتے ہیں، اور آپ لوگ جس انداز سے آتے ہیں، یعنی اپنی اپنی نوکریاں پیٹ کاٹ کے اور سارا کچھ، یہ جو قوم کے اندر یہ عزم ہے، یہ اتنا لائق ستائش ہے۔ پھر یہ جو انہوں نے ابھی گایا، یہ دیش ہمارا ہے، بس یہ یاد کرتے ہوئے ہیں ارسل صاحب، دیکھو نا جی، وہ جو کہا تھا اس نے کہ میں بھی یہ ابھی سنا رہا تھا یہی بات، وہ خالد ابن اس کی طارق بن زیاد کی جو بات ہے کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، کہ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ میرا ہے، یہ میرے خدا کا ملک۔ یہ دیش جو ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو محمد سے وفا کا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جو قرآن کریم میں انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، اس نظام کے مطابق ہم ایک خطہ ارض پاکستان میں وہ قائم کریں، رزق کی تقسیم اس انداز سے کریں کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اور وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا ہم نے عزم کیا تھا، جو کہ ہم بدقسمتی سے اس لیے نہیں کر سکے کہ وہاں پر لوگ جو تھے اسلام کو صرف نمازوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے، اس سے آگے بات بڑھنے نہیں دی۔ اب اقبال کا یہ جو ابھی آپ نے ترانہ بھی سنا، کتنا خوبصورت تھا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر لباس سے مجاز، یہ ساری باتیں اتنی عمدہ باتیں ہیں آپ کے ریڈیو شالمار پہ، نہ یہ باتیں جیو ٹی وی کرتا ہے، نہ ARY کرتا ہے، یہ اتنے لاکھوں روپے کے چینل ہیں جو صرف